بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ ایسے اعمال کی تعلیم دی ہے اور ایسے اذکار اور وظائف پڑھنے کا بتایا ہے جن اعمال اور اذکار کے اہتمام کی برکت سے بڑی بڑی پریشانیاں بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں، فقر و فاقہ اور تنگ دستی سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں، ذہنی سکون اور قلبی اطمینان اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ ان اعمال کا تذکرہ چل رہا تھا۔ گزشتہ اتوار کو بھی انہی میں سے کچھ اعمال اور کچھ اذکار بیان ہوئے تھے، اور آج کے درس میں بھی کچھ مزید اذکار اور اعمال جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، سکھائے ہیں، ان کو بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال اور اذکار کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگیوں کو قرآن و حدیث اور سنت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ زندگی میں پریشانیاں تو ہر ایک کے ساتھ ہیں، کسی نہ کسی شکل میں ہر انسان پریشانی کا سامنا کر رہا ہے۔ کوئی یہ چاہے یا یہ کہے کہ میرے اوپر بالکل کوئی پریشانی نہیں، میں ہر لحاظ سے خوش ہوں، کوئی بیماری، کوئی صدمہ نہیں، تو یہ بات درست نہیں۔ غم اور دکھ اور صدموں سے، ساری پریشانیوں سے محفوظ جگہ وہ جنت ہے۔ جنت میں کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی صدمہ، کوئی بیماری، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور غم اور دکھ اور صدموں اور پریشانیوں سے بھری ہوئی جگہ وہ جہنم ہے۔ جہنم میں غم ہی غم ہے اور جنت میں سکھ ہی سکھ ہے، راحت و آرام ہی آرام ہے۔ اور دنیا اللہ تعالی نے اس طرح بنائی ہے کہ اس میں خوشیاں بھی ہیں، غم بھی ہیں، سکھ اور راحت بھی ہے، دکھ اور صدمے بھی ہیں، صحت اور تندرستی والی زندگی بھی ہے، بیماریوں کی زندگی بھی ہے۔ دنیا ملی جلی چیزوں سے ہے۔ اب جب انسان کو غم اور دکھ اور صدمے، بیماریاں، پریشانیاں پیش آ جاتی ہیں
تو ان سے نکلنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اعمال بھی سکھائے ہیں، اذکار بھی سکھائے ہیں، وظائف بھی بتائے ہیں۔ چنانچہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ گھر میں فقر و فاقہ اور تنگ دستی بہت ہے، مالی لحاظ سے گھر میں تنگی بہت ہے، جس کی وجہ سے میں پریشان آ گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہوا کرو تو گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو سلام کر لیا کرو۔ تو پہلا عمل آپ نے بتایا کہ گھر میں سلام کیا کرو، اس کے بعد درود شریف پڑھا کرو، کوئی بھی درود شریف یاد ہو وہ پڑھ لیا کرو، اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ یہ 3 کام بتائیں، بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ گھر میں داخل ہو کر سلام کو کرنے کا تو یہ ایک ایسا سنت عمل ہے، اس کا تو بہت زیادہ رواج ہونا چاہیے، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اور دوسرا عمل درود شریف پڑھ لیں گے، اور تیسرا عمل سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، سب کو یاد ہوتی ہے، یہ سورت چھوٹی سی سورت ہے، یہ پڑھنے کا آپ نے بتایا ہے۔ وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بتائے ہوئے وظیفے کو لے گئے اور انہوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے، ہم کوئی بات سنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد سنتے ہیں، تو عموماً ہمارے سننے کا مقصد اپنی معمولات میں، اپنے علم میں اضافہ کرنا ہوتا ہے، معلومات میں۔ ہم نے سن لیا، جبکہ صحابہ کا مقصد ہوا کرتا تھا اس پر عمل کرنا ہے، وہ فوراً عمل کیا کرتے تھے۔ تو یہ صحابی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بتائے ہوئے وظیفے پر عمل شروع کر دیا۔ کچھ دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا حال ہے، گھر کا کیا حال ہے، تنگی دور ہوئی؟ تو فرمانے لگے، اللہ کے رسول، اتنا فائدہ ہوا اس عمل کا کہ میرے گھر سے فقر و فاقہ دور ہو گیا، تنگی دور ہو گئی، تنگ دستی دور ہو گئی، خوشحالی آ گئی میرے گھر میں، فراوانی آ گئی۔ اب میں بھی کھاتا ہوں اور پڑوسیوں کو بھی کھلاتا ہوں، میں بانٹتا بھی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ عمل اتنا آسان ہے، لیکن اس سے ہمارے گھروں میں کیسی کیسی برکتیں آ رہی ہیں، رحمتیں آ رہی ہیں، اور اس کو کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ بس اوقات انسان بھول جاتا ہے۔ اپنے گھر میں دروازے سے داخل ہونے کے بعد ایک کاغذ پہ لکھ کر لگا دیں، کوئی مناسب جگہ پہ لکھ کر لگا دیں۔ 3 کام ہیں، سلام، درود شریف، سورہ اخلاص۔ گھر میں جب بھی داخل ہو، نظر پڑے گی اس کاغذ پر تو یہ عمل بھی یاد آ جائے گا، اور اس عمل کی برکت سے گھر سے تنگیاں، تکالیف، پریشانیاں اور فقر و فاقہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے گا، اور گھر میں خوشحالی، فراوانی ہمیشہ کے لیے آ جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال اور اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ اعمال اور اذکار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، دعائیں سکھائی ہیں، ان کو یاد کرنا چاہیے۔ افسوس ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری بتائی ہوئی دعائیں ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یاد بھی نہیں ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں ہیں، جیسے وضو کے درمیان ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے۔ اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے ہم 3 خیریں مانگ رہے ہیں۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ دوسری خیر، ووسع لی فی داری، اے اللہ میرے گھر کو کشادہ کر دے۔ میرے گھر میں اگر میرا گھر چھوٹا ہے، رہنے کے لحاظ سے تنگی ہے، گھر والوں کو یہ گھر چھوٹا پڑتا ہے، اللہ گھر کی تنگی ختم کر مجھے بڑا گھر دے دیں۔
وبارک لی فی رزقی، اور میری روزی میں برکت دے دیں. یہ دعا ہے. بہت سارے اکابرین سے اگر کوئی آ کر کہتا کہ روزی کی تنگی ہے تو کہتا بھائی وضو کے درمیان کی دعا اہتمام سے پڑھا کرو. لیکن افسوس ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں تو ہمیں یاد بھی نہیں ہیں. کتنا بڑا ذخیرہ ہے. یعنی جس طرح قرآن کریم ایک ذخیرہ ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی آیتیں، اللہ کے احکامات، اللہ کے بتائے ہوئے زندگی گزارنے کے طریقے، نصیحتیں، ذخیرہ ہے. اب اگر کوئی پڑھے سیکھے سنے نہ تو وہ تو محرومی اور بدنصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن کریم ہماری ہدایت کے لیے اتار دیا. ہماری زندگی کو بہتری پر لانے کے لیے قرآن کریم ہے، لیکن ہم پڑھتے سنتے سیکھتے سمجھتے نہیں ہیں تو ہم تو محروم ہیں. بیمار آدمی ہو اور گھر میں دوا موجود ہے، الماری میں دوا رکھی ہوئی ہے، دوا کھائے گا ٹھیک ہو جائے گا. دوا موجود ہے لیکن کھاتا نہیں ہے تو ٹھیک کیسے ہوگا؟ ہماری ہدایت و راحت و آرام کے لیے اللہ کی کتاب موجود ہے، نہیں استعمال کرتے، نہیں پڑھتے، نہیں سنتے، نہیں سمجھتے، کبھی کوشش نہیں کری کہ قرآن کو پڑھیں. اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ذخیرہ ہے، اور اس احادیث کے ذخیرے میں بہت ساری قیمتی جواہر ہیں. جواہر یعنی قیمتی خزانے. ایک ایک ایسی دعائیں جس سے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں، زندگی بھر کے مسئلے حل ہو جائیں، لیکن ان ذخیروں کا ہم نے استعمال کرنے کا طریقہ ہی نہیں سیکھا. بھائی اگر ہم ایسے میڈیکل سے جا کر کوئی دوائی خریدیں گے تو ایسے تو ہم ٹھیک نہیں ہوں گے. ڈاکٹر بتائے گا اس طرح خریدنی ہے، اس طرح کھانی ہے، اس طرح استعمال کرنی ہے، ہر دوا استعمال نہیں کرنی، اس طرح لینی ہے. تو ہمیں بھی ان ذخیروں کے حاصل کرنے کے لیے علماء دین سے رابطہ کرنا تھا. وہ ہمیں بتاتے کہ یہ ذخیرے اس طرح استعمال کرو، اس طرح پڑھو، لیکن ہم نے ان چیزوں کے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کری. آج بہت بڑا ذخیرہ احادیث میں موجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال، ہم اس سے محروم ہو رہے ہیں. اور کتنے ایسے لوگوں کی زندگیاں ہیں ایسی پوری ہو جاتی ہیں، زندگیاں ایسی ختم ہو جاتی ہیں اور یہ چیزوں سے ہم محروم رہ جاتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ زندگی ختم ہو گئی، پتہ نہیں چلا کہ وضو کے درمیان پڑھنے کی دعا کون سی ہے، زندگی ختم ہو گئی. تو اس لیے یہ جو احادیث میں بتائی ہوئی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے. یہ ایک بہت بڑا امت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. آپ نے سکھا دی دعائیں، بتا دی، اور ہم نہ یاد کریں، ہماری محرومی بدنصیبی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے عرض کیا، فرمایا کہ بھئی اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے یہ عمل کر لیا کرو. اس عمل کی برکت سے تمہاری ساری جو گھر کی تنگی ہے مالی لحاظ سے دور ہو جائے گی. اسی طرح میں نے گزشتہ اتوار کو ایک جملہ بتایا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے فضائل میں نے آپ کو بتائے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. احادیث میں اس کے بڑے خزانے آئے ہیں، بڑے فضائل آئے ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں اس کی. بلکہ بعض علماء نے فرمایا کہ 3 کلمے ایسے ہیں، ایک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایک حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ 3 کلمے ایسے ہیں کہ انسان کسی بھی مشکل میں ہو، کسی بھی پریشانی میں ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، ان تینوں کلمات کو 500 دفعہ پڑھنا شروع کرے. اکیلے پڑھ لے، سارے گھر والے مل کر پڑھ لیں، یہ کلمات کے پڑھنے کی برکت سے پریشانی دور ہو جائے گی. بلکہ بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے، کتنے ایسے لوگ جو کافروں کی قید میں قید تھے اور ناحق ان پر یعنی ان کو سزائے موت دی جا رہی تھی. ان کا جرم کچھ نہیں تھا، سزائے موت ان کو دی جا رہی تھی. انہوں نے ان تینوں کلمات کو پڑھنا شروع کیا. ان کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزائے موت سے بچا لیا. تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی قرآن کریم کی دعا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے،
کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں پریشان حال تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کلمات سکھائے، انہوں نے ان کلمات کو پڑھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے صحیح سالم واپس آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو جہاں ذکر فرمایا ہے وہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ جو بھی اس آیت کو پڑھے گا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم اس کی دعائیں قبول کریں گے اور اس کے سارے غموں کو دور کر دیں گے آیت کریمہ کی برکت سے۔ تو ہمارے اکابرین اور بزرگان دین کا یہ بھی معمول رہا کہ آیت کریمہ کو مخصوص تعداد میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک عمل ہے اور یہ مجرب عمل ہے، اس کی برکت سے ہی بڑی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح جو تیسرا جملہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ، مفتی اعظم پاکستان، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی تنگ دستی دور ہو جائے، غربت کا خاتمہ ہو جائے، تو اس کو چاہیے روزانہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 341 دفعہ یہ دعا پڑھے، یہ کلمہ پڑھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ بڑا مجرب کلمہ ہے، بڑی برکتیں ہیں۔ بلکہ حضرت نے تو یہ بھی فرمایا، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ یہ نواب بننے کا نسخہ ہے، نواب بننے کا۔ یہ بڑا پیارا جملہ ہے کہ انسان اگر نواب بننا چاہتا ہے، یعنی ایک اچھی پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو یہ کلمہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل 341 دفعہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان پڑھیں۔ بڑی اس کی برکتیں ہیں۔ ایک برکت نہیں ہے کہ صرف روزی کی تنگی دور ہوگی، اس کو اگر صحیح طریقے سے پڑھا جائے، اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے، اور جیسے میں نے پچھلے دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ ان سارے اعمال اور اذکار کا کامل فائدہ اس وقت ہوگا جب صحیح طریقے سے استعمال ہوں گے۔ اب مثال ہے، ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، گناہوں میں لگا ہوا ہے، جھوٹ، سود، رشوت، اللہ کی نافرمانیوں میں لگا ہوا ہے، اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل بھی پڑھ رہا ہے، تو اس کو فائدہ نہیں ہونا۔ یہ تو ایک طرف اللہ کو ناراض کر رہا ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے برکتیں مانگ رہے ہیں۔ یعنی ایک طرف جسم میں زہر ڈال رہا ہے، دوسری طرف طاقت کی غذائیں کھا رہے ہیں۔ ایک طرف گندی چیزیں کھا رہے ہیں جس سے صحت خراب ہوگی، اور دوسری طرف طاقت کی دوائیاں کھا رہا ہے، فائدہ نہیں ہوگا اس کو کبھی۔ ایک آدمی جس کی زندگی اعمال، اذکار، گناہوں سے بچتا ہو، نماز و روزوں کا اہتمام کرتا ہو، کسی کو دھوکہ خیانت نہ کرتا ہو، جب وہ یہ عمل کرے گا اس کو واضح برکتیں نظر آئیں گی۔ اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ تو غموں کا دور کرنے کا بہترین وظیفہ ہے، بہت بہترین عمل ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ منظر بیان فرمایا ہے، جب آپ کو یہ اطلاع دی گئی کہ سارے کافر ایک ہو گئے ہیں، مشرکین مکہ بھی، یہودی بھی، منافق بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والے 3-4 طرح کے کافر تھے نا۔ ایک تو وہ طبقہ تھا جو پکا کافر تھا، مشرک تھا، بت پرست تھا، جو آپ کا شروع سے دشمن تھا۔ پھر یہودی بھی مل گئے تھے، پھر منافق جو ظاہر میں کہتے تھے مسلمان ہیں، اندر سے وہ بھی کافر تھے، تو تینوں تنگ کیا کرتے تھے۔ تو جو آپ کو اطلاع دی گئی کہ تینوں دشمن ایک ہو کر مدینہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں، بڑی خبر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے پریشان ہو گئے کہ 3 دشمن، پہلے ایک دشمن آئے اس سے نمٹنا آسان ہے، 2 دشمن آئے اس سے نمٹنا آسان ہے، ایک ایک کر کے آئے نمٹنا آسان ہے، تینوں ایک ساتھ آ رہے ہیں اور خبر سچی ہے۔ تو جیسے ہی آپ نے یہ خبر سنی، ایک پریشان کن خبر تھی، آپ کی زبان مبارک سے نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ بغیر لڑے، بغیر جہاد کے، بغیر مقابلے کے، بغیر نقصان کے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح دے دی۔ دشمن آیا، ناکام لوٹ گیا، بغیر لڑائی کے، کیونکہ مسلمان بہت تھوڑی سی تعداد میں تھے۔ سارے کفار ایک ہو جائیں ایک چھوٹی سی مدینہ کی ریاست کو ختم کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس
ہم اللہ تعالیٰ کے اس جملے میں اتنی تاثیر کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان اور اعتماد اور یقین کے ساتھ پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے۔ اس لیے میں نے جیسے عرض کیا نا کہ یہ جملے ان میں اللہ نے بہت تاثیر رکھی ہے، بہت، یہ ایک نسخے ہیں، یہ نسخے ہیں۔ جیسے کوئی اچھا حکیم ہو، اچھا ڈاکٹر ہو، اس کے بتائے ہوئے نسخے ہم بڑے سنبھال کے رکھتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر نے یہ دوائی لکھ کر دی ہے اور فلاں جگہ بیٹھتا ہے اور ساری دنیا اس کو بہترین ڈاکٹر تسلیم کرتی ہے، تو اس کے نسخے کو ہم کتنے یقین سے استعمال کرتے ہیں۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نسخے ہیں، قرآن اللہ کا بتایا ہوا نسخہ ہے، ہمیں اس پر کتنا یقین ہونا چاہیے، کتنا زیادہ یقین ہونا چاہیے۔ جیسے ایک عالم دین سنا رہے تھے کہ ایک شخص عمرے پہ گیا، یہ ان کا دیکھا ہوا واقعہ تھا، اور عمرے پہ جانے کے بعد وہاں طواف کر رہا تھا، دوران طواف وہ گرا، اس سے اس کا سر پھٹ گیا۔ اب جب سر پھٹا تو ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، پٹی کرواؤ، طریقہ بھی یہی ہے، علاج کا طریقہ بھی یہی ہے۔ اس شخص کا سر پھٹنے کے بعد اس نے کیا کیا کہ خون صاف کر لیا کپڑے سے، اس کے بعد مسلسل آب زمزم لگاتا تھا، آب زمزم کا پانی لگا رہا ہے۔ ہماری ڈاکٹری یہ کہتی ہے، ہماری ڈاکٹری میڈیکل یہ کہتا ہے کہ زخم پر پانی لگے گا زخم خراب ہو جائے گا، لیکن اس شخص کا یقین تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ آب زمزم شفا ہے، شفا۔ اس نے اس یقین کے ساتھ اس چوٹ پر آب زمزم لگا کر آب زمزم سے اپنی چوٹ کو ٹھیک کر لیا، اس کی چوٹ ٹھیک ہو گئی۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نسخے، یہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نسخے، اعمال اور ان کی طاقتیں۔ لیکن میں نے جیسے عرض کیا کہ ہمارا یقین نہ اب اس پر ہے کہ پیسوں سے یہ ہو جائے گا، کاروبار سے یہ ہو جائے گا، فلاں آدمی کے پاس جاؤں گا یہ ہو جائے گا، اس سے بعد ملاقات کروں گا میرے غم دور ہو جائیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال پر کوئی یقین نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنی زندگیوں میں جہاں ہم وسائل کا، اسباب کا سہارا لیتے ہیں، یعنی دنیا کی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں، انکار نہیں ہے، بیمار ہوں گے ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں، بیمار ہو رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں، دوائی ضرور لیں، لیکن بیماری کا جو علاج حدیث شریف میں آیا ہے کہ پہلے صدقہ کرو، صدقہ بلاؤں کو اور بیماریوں کو ٹالتا ہے، صدقہ کرو۔ دوسرا علاج 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ گندی بیماری نہ ہو، اور تیسرا اب دوا لے لو، اب شفا ہو جائے گی۔ لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے، نہ ہم صدقہ کرتے ہیں نہ ہم دعا مانگتے ہیں، پہلا کام کریں گے دوا لیں گے جا کر، پھر ڈاکٹر بھی دوا نہیں دیتا، وہ پہلے ٹیسٹ لکھتا ہے، اور پھر جب ٹیسٹ کراتے تو ایک بیماری کی جگہ 10 بیماری نکل آ جاتی ہیں، کتنے خطرے کی بات ہے۔ اور اگر ہم سنت کے مطابق علاج کریں گے، صدقہ کر دیا، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لی، اور پھر ہم نے جا کر دوا لی، انشاءاللہ وہ جو ٹیسٹ کی گندی بیماری ہے اس سے محفوظ ہو جائیں گی، ہلکی پھلکی بیماری ہوگی، نزلہ بخار۔ بلکہ ہمارے ایک عالم دین مفتی منیر صاحب دامت برکاتہ ہمارے استاد محترم فرما رہے تھے کہ بھائی مجھے بخار ہوا، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، تو مدرسے میں ہی ہوتے ہیں سارا دن، اور مدرسے میں بہت سارے بچے ہوتے ہیں قرآن پڑھنے والے، کہہ رہے میں نے ایک گلاس پانی بھرا اور ایک ساتھی سے کہا کہ وہ جتنے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں نا ان سب سے کہو سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھ کے اس میں دم کر دو۔ سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمایا ہے، یہ تو سورۃ الشفا ہے، یہ تو شفاؤں کا خزانہ ہے، اس کی برکتیں بیان سے باہر ہیں۔ تو مفتی صاحب فرمانے لگے کہ میں نے بچے کو بھیجا کہ جاؤ وہ جتنے بچے پڑھ رہے ہیں نا، معصوم بچے ہیں، ان سب سے سورہ فاتحہ پڑھواؤ اور اس میں دم کروا دو۔ بچوں نے کچھ نہیں کیا، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی، اس میں پھونک ماری، کہتے ہیں وہ میں نے پانی پیتا رہا اور ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے، گندی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بچا لیتے ہیں۔
سورہ فاتحہ جب اندر جائے گی اس کا پانی کیسے اثرات ہوں گے؟ تو جو گندی گندی بیماریاں ہیں، گندے امراض ہیں، اللہ تعالیٰ ان بیماریوں سے، ان گندے امراض سے، ان اعمال کی برکت سے انسان کو بچا لیتے ہیں۔ باقی جو اللہ کی طرف سے لکھا ہے وہ تو آنا ہوتا ہے، لیکن ان اعمال کی برکت سے عافیت ہو جاتی ہے، عافیت ہو جاتی ہے، عافیت ہو جاتی ہے، خیر ہو جاتی ہے۔ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ جب ہم ان کو پڑھیں گے، ان اعمال کا سہارا لیں گے، پھر ہمیں اس کا اندازہ ہوگا۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے جب کوئی گھر سے نکلے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حدیث میں جب یہ کلمہ کسی نے اپنی زبان سے نکالا تو جواب میں فرشتہ چند کلمات کہتا ہے، کفیت وقیت حمیت، یہ 3 جملے ہیں کہ تو نے ایسا کلمہ کہا، اس کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تیری کفالت کری، حفاظت کری، اور تیری مدد کو اللہ آ گئے، تیری حفاظت کو اللہ آ گئے۔ یعنی اب تو جس کام کے لیے گھر سے نکلا ہے اس کام میں تیری مدد بھی کی جائے گی، تیری حفاظت بھی کی جائے گی، اور تجھے کامیاب بھی کیا جائے گا۔ کیا جملہ ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہوا ہے، آپ کی بتائی ہوئی دعا ہے، آپ کی بتائی ہوئی حدیث ہے۔ اس حدیث کا مفہوم میں نے عرض کیا کہ تم نے جب یہ پڑھ لیا اب تم اللہ کی حفاظت میں آ گئے۔ دیکھیں نا کیسے کیسے خزانے ہیں، ایسے خزانے ہیں عجیب ہیں، بیان سے باہر ہیں۔ پھر حدیث شریف کی ایک اور دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس نے 3 دفعہ صبح یہ کلمہ پڑھ لیا کوئی بھی نقصان دہ چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حدیث کی شام میں پڑھ لیا تو کوئی بھی نقصان دہ چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کتنا دیر لگتی ہے؟ ہم گھر سے نکلتے ہیں، کیسے حالات ہیں، کیسے کیسے واقعات، کیسے کیسے حادثات، کیسے کیسے مسائل سامنے آتے ہیں۔ اگر ہم ان سارے حالات اور حادثات اور مسائل سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال کا اہتمام شروع کر دیں، دیر نہ کریں، ایک ایک چیز سیکھیں۔ اب میں اس وقت میں ساری باتیں نہیں عرض کر سکتا، لیکن جب ہم ان سلسلے سے جڑیں گے، پوچھیں گے، سیکھیں گے، انشاءاللہ زندگی محفوظ ہو جائے گی، جان محفوظ ہو جائے گی، مال محفوظ ہو جائے گا۔ کیسے کیسے واقعات سامنے آتے ہیں، سننے میں آتے ہیں، انسان حیران ہے، بیان سے باہر ہے، ایسے ایسے حالات، ایسے ایسے حادثات پیش آ رہے ہیں۔ لیکن جو ان دعاؤں کا اہتمام کرتا ہوگا، جو اپنے گھر سے جب بھی نکلے گا یہ پڑھے گا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ اس کے لیے کافی ہو گئے۔ اللہ جس کے لیے کافی ہو جائے اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ وہ کبھی ناکام ہوگا، وہ کبھی پریشان ہوگا؟ پھر اس نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کوئی نقصان دہ چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس لیے معمول بنائیں، اپنی زندگی میں ان اعمال کا معمول بنائیں، ان اذکار کا اہتمام کریں تاکہ ہماری زندگیاں عافیت سے گزر جائیں، عافیت سے گزر جائیں، سلامتی کے ساتھ گزر جائیں، صحت کے ساتھ گزر جائیں، اور ہم ہر طرح کی آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ ہو جائیں، اور اپنے بچوں کو بھی عادی بنائیں، اپنے بچوں کو ابھی سے ہی دعائیں سکھائیں، ابھی سے بچپن سے اپنے بچوں سے یہ دعائیں کہلوائیں، ان کی ٹوٹی پھوٹی زبان، ان کی توتلی زبان سے کہلوائیں، بیٹا پڑھو اس طرح بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ جب بچے اسکول جائیں تو یہ دعا پڑھوا دیں، اللہ کی حفاظت میں دے دی۔ اب بچوں کو اللہ کی حفاظت میں دے دی ہم نے، اب اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے بچوں کو مصر بھیج رہے تھے تو سارے بچے جا رہے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام پریشان تھے کہ تم سب جا رہے ہو، 11 بھائی ہو، کسی کی نظر نہ لگ جائے، کوئی تم سے حسد نہ کر جائے کہ اتنے سارے بھائی، جیسے کہ آج کل ہوتا ہے سادہ بھائی ہو تو لوگ حسد کرتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ اس جملے کو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں اور وہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جملہ تھا۔ آج بھی ہم نے اپنے کابرین کو دیکھا، بزرگان دین کو دیکھا، وہ اسی جملے کو پڑھتے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ گھر سے نکلیں فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اپنے بچے بچیوں کو اسکول چھوڑ رہے ہیں فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اس کا اہتمام کریں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جتنے اعمال ہیں، جتنے اذکار ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک ایک نصیحت اور ایک ایک نسخے کو دل و جان سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عظمت و